بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سندھ سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے فوج کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ جی ہاں، کچے کے ڈاکو جو لوگوں کو اٹھا رہے تھے، جو غریبوں کو اٹھا رہے تھے، جو بچیوں کو اٹھا رہے تھے، جو بچوں کو اٹھا رہے تھے، پھر ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، اب ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوئی فوج کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شکارپور میں افواج پاکستان کے 17 جوانوں کو ڈاکوؤں نے یرغمال بنا کر، ان کو مار پیٹ کر، ان کے سروس کارڈ، ان کے موبائل فون، ان سے نقدی اور باقی سامان جو ہے چرا کر، ان سے ڈاکہ ڈال کر فرار ہو گئے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اب حالات تو یہ ہو گئے ہیں، پولیس اب فوج بھی جو ہے وہ بھی لوٹی جا رہی ہے۔ فوج کو بھی وہ بخش نہیں رہے، وہ اتنے طاقتور ہیں، انہوں نے اپنی ریاست قائم کی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو کشمور، شکارپور، گھوٹکی کے حقائق بتاؤں، ایسے ایسے حقائق ہیں، اگر ایک ایک جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو آپ کے جو ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جو یہاں پر حالات ہیں کہ کس طرح یہ ڈاکو انہوں نے اندھیر نگری مچا کے رکھی ہوئی ہے، کس طرح یہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور پھر پولیس اس کے بھی کارنامے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے، آپ پنجاب پولیس کو بھول جائیں گے، وہ تو درندہ تو ہے ہی ہے، مگر سندھ پولیس بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ سندھ پولیس کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں اور تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ بڑی خبر ہے کہ افواج پاکستان کے پورے 17 جوانوں کو کچے کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اور اب ہمیں امید ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے کمانڈر جنرل عاصم منیر صاحب وہ ایکشن لیں گے، اور یہاں پر ایک ایسا آپریشن جاری ہوگا جس سے ان تمام ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوگا، اور وہ تمام کے تمام جو مغوی ہیں، جو ان کے پاس یرغمال ہیں، جو عام شہری ہیں، جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک خواتین بھی ان کے قبضے میں ہیں، ان کے پاس یرغمال ہیں۔ ریاست ناکام ہو چکی ہے، ریاستی رٹ یہاں پر اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، پولیس ایک شخص اغوا ہوتا ہے، جب ان کے ورثا، ان کے گھر والے پولیس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں تو یہ پولیس، سندھ کی پولیس، یہ اتنی درندہ ہے، یہ اتنی بے شرم پولیس ہے کہ بجائے کہ وہ اس خاندان کی مدد کرتی، ان کو سہارا دیتی، ان کو تھپکی دیتی، بجائے کہ ان کی مدد کرنے کے یہ پولیس ان سے پیسے لوٹ رہی تھی، ان کی ایف آئی آر کاٹنے کے بھی ان سے پیسے مانگے۔ یہ تو ان کی حیوانیت ہے، یہی تو ان کا اصل چیز ہے۔ اصل تو لاٹری ان کی نکل آئی ہے، سندھ پولیس کی، کہ کشمور، گھوٹکی اور شکارپور کی جو پولیس ہے وہ اس وقت مال لوٹ رہی ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں، 400 سے بھی زیادہ لوگ اغوا ہیں، پولیس کیس درج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اس وقت وہ ڈاکوؤں کی قید میں ہیں، اور وہ ڈاکو کوئی بڑی فورس نہیں ہے، 2 درجن یہ ڈاکو جنہوں نے پوری سندھ حکومت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پوری سندھ حکومت ان کے قبضے میں ہے۔ ان 3 اضلاع میں کوئی ریاستی رٹ نہیں ہے، یہاں پر ریاست کا نام و نشان نہیں ہے۔ پولیس ہو، رینجرز ہو یا باقی ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ افواج پاکستان کے جوان آتے ہیں، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ وردی والے اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام لوگ کہاں محفوظ ہوں گے؟
آپ کشمور کندکوٹ کی طرف آئیں تو آپ کو سڑکیں ویران نظر آئیں گی، آپ کو ہائی ویز ویران نظر آئیں گے۔ کبھی یہاں پر اتنا رش ہوتا تھا، اتنی گاڑیاں چلتی تھی، ایک ٹرانسپورٹ کا پورا نظام تھا۔ آپ کا پنجاب، کے پی کے، بلوچستان سے ملانے والی یہ سڑک اس وقت تباہ و برباد ہوئی ہے۔ جو بھی اس سڑک پہ آتا ہے اس کو یا تو لوٹ لیا جاتا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں کی ہندو برادری وہ یہاں سے چھوڑنے پہ مجبور ہو چکی ہے، اور باقی جو یہاں کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ روزگار تباہ و برباد ہو چکا ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ یہ ڈاکو اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اتنے درندہ ہیں یہ، کہ یہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اغوا کر رہے ہیں، پھر ان کی جس طرح کی یہ ویڈیوز بھیج رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ریاست ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب جو بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں، بڑے جمہوریت کے دائی بنتے ہیں اور دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ جی آپ گورننس کو ٹھیک کریں، سندھ ایک مثالی حکومت ہے، سندھ نے بڑی ترقی کر دی ہے، ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں میرے ساتھ سندھ میں آپ کو دکھاؤں سندھ میں کہ سندھ کے حالات کیا ہیں، سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پولیس وہ جس طرح اس وقت لوگوں کو ان کی جیب کاٹ رہی ہے، جو صورتحال یہاں پر ہے، جو ظلم یہاں پر ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ شاید پنجاب میں بھی ایسا ظلم نہ ہو۔ یہاں پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے تاوان مانگا جاتا ہے۔ اگر تاوان نہ ملے تو پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، پھر ان کی لاش کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آج جس طرح افواج پاکستان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، افواج پاکستان کے جو ہے نوجوانوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، ان کو لوٹا گیا ہے، اب سیریس کوئی ایکشن ہوگا۔ اب سندھ حکومت جاگے گی، افواج پاکستان جاگے گی، تمام ادارے جاگیں گے اور ان ڈاکوں کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لیں گے، تاکہ ان تین اضلاع میں کوئی سکون ہو، کوئی معاملات ٹھیک ہوں، کچھ چیزیں ٹھیک ہوں۔ تو یہ ایک پوری داستان ہے، ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ پولیس کا رویہ آپ کے سامنے ہے، اداروں کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی حکومت کی رٹ باقی نہیں رہی ہے۔ یہاں پر ڈاکو راج ہے، یہاں پر ڈاکوں کی چل رہی ہے، یہاں پر جو ڈاکو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان کو تمام آسائشیں، تمام عیاشیاں ان کے پاس ہیں، ان کو اسلحہ بھی جو ہے مل رہا ہے۔ کون اسلحہ دے رہا ہے؟ جدید اسلحہ جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں پر پولیس غیر محفوظ ہے، پولیس کی چوکیوں پر وہ حملہ کرتے ہیں، پولیس کے ایس ایچ او سے لے کے بڑے بڑے افسران کو وہ یرغمال بھی بناتے ہیں، ان کو اٹھا بھی لیتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اندھوناک یہاں پر چیزیں، یہ میڈیا نہیں بتا رہا، آپ کو میڈیا یہ نہیں بتائے گا، کیونکہ میڈیا پہ سب اچھا ہے۔ صاحب بہادر کا حکم ہے کہ آپ نے سب اچھا دکھانا ہے۔ اگر آپ نے ایڈ لینے، اگر آپ نے ہم سے اشتہارات لینے، اگر آپ نے ہم سے بزنس لینا ہے، اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں، تو آپ نے سب اچھے کی رپورٹ دینی ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کے پی کے، بلوچستان، پنجاب، ہر صوبے کے شہری ان ڈاکوں کے قبضے میں ہیں، اور پولیس بے بس ہے۔ اور آج ہمیں امید ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے جوانوں کو جس طرح سے لوٹا گیا ہے، اس کے بعد کوئی بڑا ایکشن ہوگا، بڑی کارروائی ہوگی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا، ان کو جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔